نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم صدق الله العظيم۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہی ہے ملت ابراہیم، یہی ہے دین حنیف، کہ سر جھکے تو فقط رب کے در پہ جھکے۔ قابل صد تکریم اساتذہ کرام اور مرکز اہل سنت والجماعت کے طلبہ کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ملت ابراہیم سے حاصل ہونے والے 4 اصول کے عنوان سے معنون ہے۔ پہلا اصول توحید، دوسرا اصول استقامت، تیسرا اصول باطل سے برات کا اعلان، اور چوتھا اصول اللہ رب العزت کی مکمل فرما برداری۔ معزز سامعین، پہلا اصول توحید۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی جس میں کوئی بتوں کی عبادت کرتا تھا، کوئی سورج کی عبادت کرتا تھا، کوئی چاند اور ستاروں کی عبادت کرتا تھا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی ان سب کی عبادت سے بیزار تھے، بتوں کی عبادت سے بیزار تھے، کیونکہ یہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، ان سے کیا مدد مانگی جائے، ان کو کیا معبود بنایا جائے۔ اس کے بعد سورج اور چاند اور ستاروں میں غور و فکر کر کے فرمایا یہ تو غروب ہو جانے والے ہیں، یہ تو فنا ہو جانے والے ہیں، لا احب الآفلین، میں تو ان کو پسند بھی نہیں کرتا، میں ان کو معبود کیسے بنا لوں۔ پھر اس کے بعد غور و فکر کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا اعلان کیا، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں اس کو یوں ارشاد فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں یکسو ہو کر متوجہ ہوتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا۔ دوسرا اصول جو ملت ابراہیم سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے استقامت کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا اعلان کیا تو پھر ظالموں نے ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے، آپ پر طرح طرح کی تکالیف آئیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے استقامت کے دامن کو نہ چھوڑا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام استقامت پر ڈٹے رہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام استقامت پر ڈٹے رہے حتیٰ کہ ظالموں نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے لیکن توحید کے دامن کو نہ چھوڑا، تو اللہ رب العزت نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے استقامت کو دیکھتے ہوئے سورۃ الانبیاء میں آگ کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا یا نار کونی برداً و سلاما، ہے آگ ٹھنڈی ہو جا، صرف ٹھنڈی نہ ہو جا بلکہ سلامتی والی بھی ہو جا۔ پھر اس کے بعد تیسرا اصول جو ملت ابراہیم سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے باطل سے برات کا اعلان۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باطل سے برات کا اعلان کیا تو اللہ رب العزت نے سورۃ الممتحنہ میں اس کو یوں ارشاد فرمایا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ میں تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد چوتھا اصول جو ملت ابراہیم سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی مکمل فرما برداری۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہجرت کرنے کا حکم دیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی سوال و جواب کے ہجرت کر کے اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل کی۔ پھر اس کے بعد جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو
اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو مکہ کے صحرا میں چھوڑنے کا حکم ہوا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم پر بھی لبیک کہتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کی۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنے لختے جگر کے گلے پر چھری چلانے کا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تعویل نہ کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ رب العزت کے اس قول کے، اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس قول قال اسلمت لرب العالمین کو سچ کر دکھایا۔ آخر میں انہی اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ توحید کی تلوار سے باطل کو مٹا دو، توحید کی تلوار سے باطل کو مٹا دو، ابراہیم کا رستہ ہے اسی پہ چلے جاؤ، سر کٹ تو جائے پر جھکے نہ غیر کے آگے، سر کٹ تو جائے پر جھکے نہ غیر کے آگے، یہی ہے ملت ابراہیم، یہ پیغام سنا دو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔